جب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کے لیے نکلے تو مقام حرا کے قریب مشرکین میں سے ایک شخص ملا اور اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کی طرف سے لڑوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ کہا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، واپس چلا جا، میں مشرک سے ہرگز مدد نہ لوں گا۔ پھر وہ شخص مقام شجرہ کے پاس ملا اور کہا، میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں اور آپ کی طرف سے لڑوں۔ ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ ارشاد فرمایا، واپس چلا جا، مشرک سے ہرگز مدد نہ لوں گا۔ پھر وہ شخص مقام بیدہ کے پیچھے ملا اور وہی بات کہی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی ساتھ لے لیا اور اس کے سبب مسلمان خوش ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے لیے قوت اور ہمت کا باعث بنا تھا۔ یہ اس بات کی اصل ہے کہ کافر سے مدد نہیں لی جائے گی، کیونکہ کافر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور ان کفار کا خون بہایا گیا، تو اب کیسے ان کو مسلمانوں پر والی بنایا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے اپنے گورنر کو یہ لکھا، تم اہل علم کے علاوہ کسی کو حکومتی عہدے پر فائز نہ کرنا۔ گورنر نے جواب دیا، ہم نے اہل علم میں خیانت دیکھی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں جواب دیا، اگر اہل علم میں بھلائی نہیں ہے تو پھر دوسروں میں تو بدرجہ اولیٰ بھلائی نہیں ہوگا۔